رائٹ نو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مقامی سر پر شیشہ اٹھائے اس ٹریک پر اڑنکیل کی طرف جا رہا ہے۔ دوستو فائنلی ہم جنت نظیر اڑنکیل پہنچ گئے ہیں اور آپ اس خوبصورت وادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اڑنکیل کی خوبصورتی اس کا ایک پہاڑ کی ٹاپ پر واقع ہونا ہے۔ دوستو اڑنکیل ایک گاؤں نہیں بلکہ ایک نئی دنیا ہے۔ یہ وہ حسین خواب ہے جسے دیکھ کر آپ کی روح کو تسکین ملتی ہے۔ اڑنکیل نائٹ سٹے کا پروگرام تھا لیکن میرا محبوب تاؤبٹ میرا انتظار کر رہا ہے۔ وادی جموں و کشمیر کو اس کے قدرتی حسن کی وجہ سے جنت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ انسانی آنکھ جب کشمیر کے ان خوبصورت پہاڑوں کو دیکھتی ہے تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ان فلک بوس پہاڑوں کے درمیان میں بھی کوئی انسان رہتا ہوگا۔ دوستو وادی نیلم کشمیر میں ایک ایسا گاؤں موجود ہے جو انسانی نظروں سے اوجھل فلک بوس پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ تو اس گاؤں کو اڑنکیل کہتے ہیں لیکن آوارہ گردوں کی دنیا اسے ہیون آن ارتھ کے نام سے پکارتی ہے اور کشمیری لوگ اس کے قدرتی حسن کی وجہ سے اسے پرل آف نیلم ویلی کہتے ہیں۔ دوستو آپ کشمیر ٹریول سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 16 دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی ایپیسوڈ میں ہم کیل میں موجود لفٹ پوائنٹ پہنچے تھے۔ بہت سے سیاح اپنی باری کے انتظار میں لمبی لائنوں میں کھڑے تھے جبکہ مجھ جیسے آوارہ گرد پیدل ٹریکنگ کے لیے نکل پڑے تھے۔ آج کے ولاگ میں ہم اپنے اسی ٹریکنگ کے سفر کو کنٹینیو کریں گے اور اڑنکیل پہنچ جائیں گے۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ دوستو شروع میں یہ ٹریک ایک ہموار راستے کی طرح ہے جو دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ چونکہ مجھے سامنے نظر آنے والے پہاڑ کی ٹاپ پر جانا ہے اس لیے آگے جا کر یہ ٹریک غیر ہموار ٹریل سے گزرتا ہے۔ اگر آپ ایوریج ٹریکنگ کا تجربہ رکھتے ہیں تو تقریباً آپ 2 گھنٹے میں یہ ٹریک مکمل کر کے اڑنکیل پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ ٹریکنگ کی بجائے لفٹ لیتے ہیں تو بتاتا چلوں کہ لفٹ بھی آپ کو ڈائریکٹ اڑنکیل لے کر نہیں جاتی بلکہ آپ کو نیچے ٹریک پر ہی اتار دیا جاتا ہے جہاں سے آپ کو تقریباً 45 منٹ اڑنکیل تک پہنچنے میں لگ جاتے ہیں۔ دوستو ٹریکنگ اور لفٹ کے علاوہ اڑنکیل پہنچنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے۔ آپ اس ٹریک کے شروع سے ہی گھوڑے ہائر کر سکتے ہیں جو آپ سے 1000 روپیہ چارج کرتے ہیں اور آپ بآسانی کیل سے اڑنکیل پہنچ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹریکنگ شروع کر دی ہے اور ہمارا راستہ گھنے جنگل میں سے گزر رہا ہے۔ میرے علاوہ اور بھی بہت سے سیاح آپ یہاں اس ٹریک پر دیکھ سکتے ہیں۔ میرا ٹریکنگ کا چونکہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے لہٰذا میں اس ٹریکنگ کے سفر کو بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں۔ جب آپ پہاڑ پر چڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بار بار سانس آتا ہے، اس لیے جہاں میری بس ہو جاتی ہے میں وہاں کچھ ریسٹ کر لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں سانس بحال ہونے پر اپنی ٹریکنگ دوبارہ سے شروع کرتا ہوں۔ اسی طرح اپنے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے تقریباً لفٹ پوائنٹ کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ واپسی جانے والے بہت سے سیاح یہاں موجود ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں لفٹ کیل سے سیاحوں کو لے کر یہاں پہنچے گی تو آپ کو وہ ویوز بھی دکھاتے ہیں۔ یہاں سے مزید 45 منٹ کی ٹریکنگ ہے جو کرنے کے بعد ہم آوارہ گرد بالآخر کیل پہنچ جائیں گے۔
راستے میں آپ کو وہ سیاح بھی دکھاتے ہیں جو گھوڑوں پر بیٹھ کر اڑنکیل جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پہاڑ کی ٹاپ پر ہندکو زبان بولنے والے کشمیری لوگ رہتے ہیں، جبکہ اڑنکیل کی باؤنڈری پر پاکستانی فوج کی چوکیاں موجود ہیں، لہٰذا مقامی لوگوں کی کیل سے اڑنکیل کے درمیان روزانہ کی بنیاد پر آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ رائٹ نو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مقامی سر پر شیشہ اٹھائے اس ٹریک پر اڑنکیل کی طرف جا رہا ہے۔ جب آپ یہ ٹریکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو راستے میں آپ کو ارد گرد وادی کے بہت ہی خوبصورت ویوز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ بطور سیاح اپنے ساتھ کیمپنگ یا کھانے پینے کا سامان لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیل سے بہت سے مقامی لوگ اس سروس کے لیے مل جاتے ہیں۔ وادی کشمیر میں یہ علاقہ بہت دور واقع ہے، جہاں سردیوں میں سخت سردی پڑتی ہے اور یہ علاقہ سردیوں میں سارا سیزن برف سے ڈھکا رہتا ہے، لہٰذا یہاں کے لوگ بہت زیادہ سادہ اور محنتی ہیں۔ نیلم ویلی کشمیر کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں، لہٰذا بطور سیاح آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں کی جتنی مدد کر سکتے ہیں آپ اتنی زیادہ مدد کریں اور ساتھ ساتھ ان کو عزت بھی دیں۔ دوستو، فائنلی ہم جنت نظیر اڑنکیل پہنچ گئے ہیں اور آپ اس خوبصورت وادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اڑنکیل کی خوبصورتی اس کا ایک پہاڑ کی ٹاپ پر واقع ہونا ہے، جہاں ہر طرف سرسبز پہاڑی سلسلے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گاؤں کے ایک طرف گھنے جنگل ہیں جو آوارہ گردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ جگہ جگہ آپ کو خوبصورت پانی کے ٹھنڈے چشمے ملتے ہیں۔ اگر موسم کلیئر ہو اور بادل موجود نہ ہو تو آپ یہاں کھڑے ہو کر آوارہ گردوں کے سرتاج نانگا پربت کا دیدار بھی کر سکتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے سیاحوں کے لیے عارضی کیمپ لگائے ہوئے ہیں، جہاں آپ کو گرم بستر اور بنیادی سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ آپ کو 4 سے 5 لوگوں کے لیے ایک کیمپ تقریباً 2000 تک کی رینج میں بآسانی مل جاتا ہے۔ کھانے پینے کے لیے یہاں ڈھابے، ہوٹل اور ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں۔ دوستو، اگر زندگی آپ کو موقع دے تو آپ یہاں باربیکیو ضرور کریں، آپ کی زندگی کی وہ شاندار پارٹی ہوگی۔ دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی فیملی کے ساتھ بآسانی آ سکتے ہیں۔ مجھے زندگی نے موقع دیا تو میں فیملی کے ساتھ اڑنکیل دوبارہ ضرور وزٹ کروں گا۔ دوستو، اڑنکیل ایک گاؤں نہیں بلکہ ایک نئی دنیا ہے۔ یہ وہ حسین خواب ہے جسے دیکھ کر آپ کی روح کو تسکین ملتی ہے۔ اڑنکیل نائٹ سٹے کا پروگرام تھا، لیکن میرا محبوب تاؤبٹ میرا انتظار کر رہا ہے۔ بس یہاں سے نیچے اتریں گے اور واپس کیل جائیں گے۔ کیل سے تاؤبٹ کی جیپ ہائر کریں گے اور سیدھا اپنے محبوب تاؤبٹ کی آگوش میں جا کر نائٹ سٹے کریں گے۔ واپس جاتے ہوئے آپ یہی ٹریک تقریباً 30 منٹ میں مکمل کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں۔ آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، اس سے نیکسٹ ولاگ میں ہم اپنا سفر اپنے محبوب تاؤبٹ کی طرف جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔